یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، عورتوں کو دوران حیض بدبودار خون آنے کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، جب بھی کوئی چیز گلتی اور سڑتی ہے تبھی بدبو آتی ہے، اور چیزیں گلتی ہیں تیزاب کی وجہ سے۔ چیزیں گلتی ہیں، جتنے انسانوں کے اندر تیزابیت ہوگی نا، ان کے پسینے سے بھی گندی بدبو آئے گی، ان کے پخانے سے بھی گندی بدبو آئے گی، ان کے پیشاب سے بھی گندی بدبو آئے گی، ان کے منہ سے بھی گندی بدبو آئے گی، ان کے تھوک سے بھی گندی بدبو آئے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بدبو کا علاج کرنا چاہیے کہ تیزابیت کا علاج کرنا چاہیے؟ سارے لوگ نا، وہ کوئی منہ میں کوئی لاچی رکھتا ہے، کوئی منہ میں ماؤتھ واشنر استعمال کرتا ہے، کوئی گارگلین کرتا ہے، کوئی سپرے کرتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی باڈی پہ سپرے کرتا ہے، کوئی کپڑوں پہ سپرے کرتا ہے، کوئی بالوں پہ سپرے کرتا ہے، کوئی بغل میں سپرے کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، اس سے خوشبو آئے گی؟ اچھا بدبو تو اندر ہے، اور وہ چیزوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے تھی۔ میرے محترم بھائیوں، صرف ایک کام چھوڑ دو، یہ بدبو ختم ہو سکتی ہے۔ کھانے میں پانی مت پیو، کھانے میں پانی مت پیو۔ دیکھو قرآن کا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی نا، کلو وشربو ولا تسرفو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکمت طب کے بارے میں کوئی اور آیت نہ دیتا، صرف یہ ایک آیت دے دیتا، یہ ایک آیت پورے طب کے لیے کافی تھی۔ کھاؤ اور پیو اور اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا، کوئی جانور کھانے کے ساتھ، کوئی جانور کھانے کے ساتھ، کوئی پرندہ کھانے کے ساتھ، اور ہم ماشاءاللہ کھانے کے ساتھ 7 اپ پیتے ہیں، سپرائٹ پیتے ہیں، ڈیو پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، کیونکہ ٹی وی پہ کمرشل آئی نا، کھانے کا مزہ 7 اپ کے ساتھ، کھانے کا مزہ سپرائٹ کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، کھانے کے ساتھ پانی نہیں، کھانا اور چیز ہے اور پینا اور چیز ہے۔ اس کو اس حدیث سے سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز تھا، پینا اور چیز تھا، اور نفس اور چیز تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جب کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا، ہم تو جانوروں سے اشرف تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، ایک لقمے کو۔ سوچو میرے بھائیوں، جب آپ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، کھانا کیا بن جائے گا؟ اس کو کبھی سوچو۔ ہمارے دانت کتنے ہیں؟ ہمارے دانت کتنے ہیں؟ میڈیکل سائنس کہتی دانت 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ 8 دانت ہیں 1 نوک والے، 8 دانت ہیں 2 نوک والے، 8 دانت ہیں 3 نوک والے، 8 دانت ہیں 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام تھا کاٹنا، 2 نوک والے کا کام تھا پھاڑنا، 3 نوک والے کا کام تھا چیرنا، 4 نوک والے کا کام تھا پیسنا۔ دانتوں نے کاٹنا تھا، پھاڑنا تھا، چیرنا تھا، پیسنا تھا، پھر اس کو گودا بنانا تھا، پیسٹ بنانا تھا، اس میں سے رس نکلنا تھا، اور اس رس نے نکل کے خون میں جا کے طاقت دینی تھی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی، جب تم دانتوں کا کام آنتوں سے لوگے تو کبھی تم صحت مند نہیں رہ سکتے، تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ آج جتنے لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے نا میرے محترم بھائیوں، وہ چرتے ہیں، وہ کھانے کو نگلتے ہیں، وہ کھانے کو نگلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کھانے کو چباؤ، کھانے کو چباؤ، کھانے کو چباؤ۔ ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ یقین جانو جتنے لوگوں کو تیزابیت ہے، جتنے لوگوں کو گیس ہے، یقین جانو صرف کھانے کو ایسے چبانا شروع کر دو، بتاؤ گیس ہوگی، تیزابیت ہوگی، قبض ہوگی، بواسیر ہوگی، فیسچولا ہوگا، بکندر ہوگا؟ یار کوئی دوائی ہے اس میں؟ یہ وہ طریقے ہیں جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ اس کی بہترین دوائی نا، یہ جو خون سے بدبو آتی ہے، اس کی بہترین دوائی یہ ہے کہ کھانے کو سنت طریقے سے کھاؤ۔ اس کی بہترین دوائی ہے۔ ہمارا بچپن سے معاملہ یہ ہے کہ بیماری ہوگی تو کی کھاواں گے؟ دوائی کھاواں گے تو فرق پائے گا، دوائی نہیں کھاواں گے تو فرق نہیں پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کنسیپٹ میں لوگوں کا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ بیماری کے لیے دوائی نہیں چاہیے، بلکہ بیماری کے لیے کیا چاہیے؟ علاج۔
اور کس چیز کا علاج ہے؟ یہ بیماری کیوں ہوئی ہے، بیماری کیوں آئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب چیز گلے گی نہیں، جب چیز سڑے گی نہیں تو بدبو آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ تو میرے محترم بھائیوں، اپنا کھانا پینا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ کر لو۔